سنعيش من أجل إحيائها ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها، والله أسأل أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع کی وساطت سے میں اہل فلسطین کو، اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے شانہ بشانہ رہے گی. ہم قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، جب تک مسجد اقصی کو یہودیوں کے پنجے سے آزادی نہیں ملتی، پاکستان اور دنیا بھر کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا اور کبھی بھی اپنے حکمرانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کی سرزمین کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو تسلیم کر سکے. آج تاحد نظر انسانوں کا یہ سمندر، یہ اہل پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. آج کا یہ انسانوں کا سمندر صرف پاکستان کے عوام کا نہیں، امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں شاہ فیصل شہید مرحوم، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمام عرب بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکیں گے. بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. آج امت مسلمہ ان آوازوں کو بھولی نہیں ہے، اس موقف کے بھولی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سن 1940 میں جب ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور ابھی اسرائیل بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ بات قرارداد پاکستان کا حصہ ہے. جب بانی پاکستان قائد اعظم نے سن 1940 کے قرارداد میں یہ کہا تھا کہ یہودی فلسطینی زمینوں میں اپنی بستیاں قائم کر رہے ہیں، اپنی آبادیاں بنا رہے ہیں، ہم اس عمل کو تسلیم نہیں کرتے. یہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کا آغاز ہے. یہ موقف اگر پاکستان کی سن 1940 کی قرارداد اگر پاکستان کے قیام کی بنیاد بن سکتی ہے تو سن 1940 کی قرارداد اسرائیل کو مسترد کرنے کی بھی بنیاد بن سکتی ہے. اگر ہم 40 کی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی بھی پابند ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. نعرہ تکبیر، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. میرے محترم دوستو، میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل بنا تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہی رکھی تھی کہ دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ملک کو ختم کرنا اسرائیل کی پہلی ترجیح ہوگی. اور دنیا میں اس وقت پہلا پیدا ہونے والا اسلامی ملک پاکستان تھا.
جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح یہی رکھی تھی کہ ہم پاکستان کو ختم کر کے رہیں گے۔ جس ملک کا آغاز، جس ملک کا بنیاد اس تصور پر ہو کہ وہ پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے، کیا اس ملک کو تسلیم کرنا پاکستان سے وفاداری ہو سکتی ہے؟ ہم اگر پاکستان کے وفادار ہیں تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہم پاکستان کے غدار ہیں تو پھر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، یہ پاکستان سے وفاداری اور غداری کا امتیاز کرتا ہے۔ اگر ہم بانی پاکستان کو اور ان کے نظریات کو پاکستان کی اساس قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر پاکستان نے سب سے پہلے اقوام متحدہ میں جو اپنا موقف دیا تھا وہ فلسطینیوں کی سرزمین کی آزادی اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ اگرچہ پاکستان کا موقف واضح تھا، لیکن اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ ایک قادیانی سر ظفر اللہ تھا۔ قادیانی سر ظفر اللہ نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے پاکستان کے سرکاری موقف کے برخلاف اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے مصر میں جا کر یہ کہا تھا کہ میں اسرائیل کو مشرق وسطی کے جسم کا جز دیکھنا چاہتا ہوں۔ قادیانی اس وقت بھی امت مسلمہ کا غدار تھا، قادیانی آج بھی امت مسلمہ کا غدار ہے، اور آج بھی قادیانیوں کی اصل پناہ گاہ اسرائیل ہے۔ نعرہ تکبیر! اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اگر پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، فارن فنڈنگ کیس یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کو 2018 کے الیکشن کے لیے پیسہ جہاں دوسری دنیا سے آیا تھا، وہاں پاکستان دشمن دو ملکوں سے بھی آیا تھا، ایک ہندوستان سے اور ایک اسرائیل سے۔ غالب گمان یہی ہے کہ اسرائیل کے اندر قادیانیوں کا جو مرکز، قادیانی لابی نے بھی عمران خان کی فنڈنگ میں حصہ ڈالا۔ تو جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، آج وقت ثابت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ نعرہ تکبیر! قادیانیوں پہ، قادیانیوں پہ، یہودیوں پہ، جو اسرائیل پہ لعنت بے شمار، اسرائیل پہ لعنت، اسرائیل پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج جب میں حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہوں، پاکستان کے جعلی حکمران کی پس منظر پر، تو میری تقریر کو آج لائیو نہیں دکھایا جا رہا، اس کو لائیو دکھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ شیم شیم شیم! میرے محترم دوستو، لیکن ہر کچھ کر لو، جو کچھ کر لو، میری آواز قرۂ ارض کے کونے کونے تک اب پہنچ چکی ہے۔
الحمدللہ تم ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے. اسرائیل کو تمہارا باپ بھی تسلیم نہیں کر سکے گا. راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیا. میرے محترم دوستو، ایسا آسان نہیں ہے. ہم تمہیں جانتے ہیں. اویس نورانی صاحب نے ذکر کیا لندن کے میئر کے الیکشن کا. انہوں نے پوری بات نہیں بتائی آپ کو. زیک گولڈ سمتھ، جمائما کا بھائی، وہ الیکشن لڑ رہا تھا. عمران خان اس کے کمپین کے لیے چلا گیا. آپ کو پتا ہے وہ کس تنظیم کا نمائندہ تھا؟ کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل، CFI کا نمائندہ تھا. آپ تصویریں دیکھیں، آپ اس کے سٹیج کے لوگوں کو دیکھیں. پیچھے سے اس کے لوگوں پہ لکھا ہوا ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل. جو لندن جا کر اسرائیل کے دوستوں کے لیے کمپین چلاتا ہے، ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں، پھر یہ یہودی ایجنٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دن کہا کہ فضل الرحمان کو مولانا کہنا جرم ہے. میں تو کہتا ہوں تمہیں وزیر اعظم کہنا جرم ہے. نعرہ تکبیر! آپ کے مرد آباد چور وزیر اعظم، چور وزیر اعظم، ڈاکو وزیر اعظم، سلیکٹر وزیر اعظم، ایکٹر وزیر اعظم، جھوٹا وزیر اعظم. مجھے کوئی بہت بڑا عالم دین کہہ دے کہ ان پڑھ ہے تو بات سچتی ہے. میں مولوی ہوں یا نہیں ہوں، اس کا فیصلہ تو کسی عالم نے کرنا ہے. جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو روحانیت کا لفظ ادا کرنا نہ آتا ہو، ایسا جاہل میرے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو مولانا کہنا جرم ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف پاکستان میں تحریک چل رہی ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے، اور آج ہم جلسہ کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. دونوں میں جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ اسرائیل کو بھی نہیں مانتے اور اس کو بھی نہیں مانتے. زیتون پاک ویلر ہے پدے مخرب ہوا من. انشاءاللہ العزیز ہم اس موقف پر قائم ہیں اور حرمین شریفین کا تحفظ ہماری ایمان کا حصہ ہے. ہم سعودی عرب کی حکومت کو اور سعودی عرب کے عوام کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. ہم کہیں گے جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، بیت القدس کی آزادی تک، بیت القدس کی آزادی تک، فلسطین کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، حرمین کی حفاظت تک. یورپ نے اور امریکہ نے اسرائیل کو اپنا بغل بچہ بنا کر
اگر مسجد اقصی پہ قبضہ کرایا ہے وہی سازشیں کر رہے ہیں کہ حرمین شریفین پر قبضہ کرایا جائے. جمعیت علماء اسلام کا منشور کہتا ہے کہ اسرائیل یا اس کے حق میں موقف رکھنے والے ممالک جمعیت علماء اسلام اسرائیل کے خاتمے کی بات کرے گی اور فلسطین کی آزادی کی بات کرے گی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, اور انشاءاللہ یہ موقف زندہ رہے. میرے محترم دوستو, جس طرح اس حکمران نے کشمیر کو بیچا ہے, اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے کشمیر کو تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش کیا تھا. اس نے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگی تھی. آج کشمیر ہم سے چلا گیا. یہ کشمیر فروش ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک موقف لیا ہے قوموں کی آزادی کا, مسلمانوں کے خطے کی آزادی کا. آپ نے آج اس اجتماع عام کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے. آج 21 جنوری ہے اور انشاءاللہ 5 فروری کو راولپنڈی میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اسی طرح مظاہرہ کیا جائے گا. پوری قوم جو راولپنڈی نہ جا سکے وہ اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرہ کریں گے, اور راولپنڈی میں مرکزی جلسہ ہوگا. پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس میں آئے گی, اور صرف کشمیریوں کے ساتھ استصواب رائے کے حق کے لیے یکجہتی کا دن نہیں ہوگا. اب کشمیر کو بیچنے کے خلاف احتجاج کے طور پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ 5 فروری کے بعد ہم پھر یہاں آئیں گے اور یہاں سے حیدرآباد جائیں گے. آپ تیار رہیں گے؟ پوری طرح تیار رہیں گے؟ انشاءاللہ ایسے حالات پیدا کرو, اتنی گرمشی پیدا کر لو کہ آپ کے اس جذبے کے شعلوں میں یہ ناجائز حکمران بھسم ہو جائے. نعرہ تکبیر! اس چور حکمران سے لیں گے, چور حکمران سے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے, ہم ان کے لیں گے. یہ حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. میرے دوستو, ان کو بڑا اعتراض یہ ہے کہ مدرسے کے طلباء جلسوں میں کیوں آتے ہیں. مدرسے کے طلباء بالغ ہیں ماشاءاللہ, عاقل ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنے حق کو جانتے ہیں. اگر تم مولویوں کو خرید کر استعمال کر سکتے ہو تو ہم بھی مدرسوں کے نوجوانوں کو میدان میں لا سکتے ہیں. تمہارا باپ بھی ان کو نہیں روک سکے گا. جب تم خود کالج میں پڑھتے تھے تو تم جلوس نہیں نکالتے تھے, تم مظاہروں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے. آج تمہیں مدرسے کا طالب علم برا لگتا ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے. یہ ملک کا شہری ہے اور تمہارے برابر کا شہری ہے اور تم سے بڑھ کر کا شہری ہے. اور جب ملک پر مشکل آئے گی تو جہاں تم دم دبا کر گھروں میں پناہ لوگے وہاں مدرسے کا طالب علم مورچے میں جا کر پاکستان کے دفاع کرے گا.
پاکستان سے وفاداری کوئی ہم سے سیکھے، اپنے وطن سے وفاداری کوئی ہم سے سیکھے۔ ہماری تاریخ ہے اپنے وطن کے لیے مرنے کی، ہماری تاریخ ہے اپنے وطن پر قربان ہونے کی، ہماری تاریخ ہے اپنے وطن پر قربان ہو جانے اور وطن کے لیے خون بہانے کی۔ تم تو سب حلوے کے دوست ہو، تم تو سب دودھ کے عاشق ہو۔ تمہاری تاریخ کو بھی جانتا ہوں اور اپنی تاریخ کو بھی جانتا ہوں۔ تم انگریز کی بھی پالتو تھے، تم آج امریکہ کے بھی پالتو ہو۔ آئے دنیا، میں امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹرمپ تو ایسا ہی تھا جیسے ہمارے والا، وہ تو کوئی سنجیدہ حکمران نہیں تھا کہ جس سے سنجیدہ بات کی جا سکے، لیکن امریکہ کا موجودہ حکمران سنجیدہ بھی ہے اور جمہوریت پسند بھی ہے۔ میں ضرور ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ دنیا میں جمہوری تقاضوں کو پورا کریں، عوام کے نظر و فکر کا احترام کریں، قوموں پر جبراً اپنے فیصلے مسلط مت کریں۔ ٹرمپ نے اگر اعلان کیا تھا کہ امریکہ کا سفارت خانہ بیت المقدس میں کھلے گا، یہ بین الاقوامی اصول کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ متنازع علاقہ ہے اور کسی متنازع علاقے میں کوئی سفارت خانہ نہیں کھولا جا سکتا۔ لہذا جو بائیڈن سب سے پہلے اس اعلان کو واپس لے کہ بیت المقدس میں امریکہ کا سفارت خانہ کھلے گا۔ وہ اسرائیل کے جبری تسلط کے خاتمے اور فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر ان کا حق دینے کے لیے کردار ادا کرے۔ اگر وہ واقعی جمہوریت پسند ہے تو پھر کشمیریوں کے استصواب رائے حق کو تسلیم کرے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت ان کو دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ہمیشہ ڈکٹیٹر خطے پہ نظر رکھتا ہے، زمین پہ نظر رکھتا ہے، لیکن جمہوریت پسند وہ عوام کی رائے اور اس کے نظریے پہ نظر رکھتا ہے، اس کے فکر پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر امریکہ میں واقعی آج جمہوریت پسندوں کی حکومت ہے تو پھر فلسطین اور کشمیر کے عوام کی رائے کا احترام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ آپ کی تائید حاصل ہے اس کو؟ انشاءاللہ العزیز ہم اس نظریاتی موقف کو آگے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز فتح و کامرانی اللہ کی مدد سے امت مسلمہ فلسطین اور کشمیریوں کے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنا لوہا منوا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ قوم کی سہولت ہے، سچائی کی مہورت ہے، پی ڈی ایم کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ قوم کی سہولت ہے، سچائی کی مہورت ہے، پی ڈی ایم کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ مولانا آ گیا ہے، جعلی حکومت کا جینا مشکل کیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ بے روزگاری عام ہے، یہ کیسا نظام ہے، دیس کا بچہ برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا نجعلك في نحور أعداء القاديانيين. اللهم لا نجعلك في نحور أعدائنا اليهود والنصارى. اللهم خذهم أخذ أبيب المقتل. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جيوش الموحدين وانصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا وأمتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. سنعيش من أجل إحيائها ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها. والله أسأل أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع کی وساطت سے میں اہل فلسطین کو، اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے شانہ بشانہ رہے گی. ہم قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، جب تک مسجد اقصی کو یہودیوں کے پنجے سے آزادی نہیں ملتی، پاکستان اور دنیا بھر کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا اور کبھی بھی اپنے حکمرانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کی سرزمین کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو تسلیم کر سکے. آج تاحد نظر انسانوں کا یہ سمندر، یہ اہل پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. آج کا یہ انسانوں کا سمندر صرف پاکستان کے عوام کا نہیں، امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں شاہ فیصل شہید مرحوم، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمام عرب بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکیں گے. بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. آج امت مسلمہ ان آوازوں کو بھولی نہیں ہے، اس موقف کے بھولی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سن 1940 میں جب ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور ابھی اسرائیل بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ بات قرارداد پاکستان کا حصہ ہے. جب بانی پاکستان قائد اعظم نے سن 1940 کے قرارداد میں یہ کہا تھا کہ یہودی فلسطینی زمینوں میں اپنی بستیاں قائم کر رہے ہیں، اپنی آبادیاں بنا رہے ہیں، ہم اس عمل کو تسلیم نہیں کرتے. یہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کا آغاز ہے. یہ موقف اگر پاکستان کی سن 1940 کی قرارداد اگر پاکستان کے قیام کی بنیاد بن سکتی ہے تو سن 1940 کی قرارداد اسرائیل کو مسترد کرنے کی بھی بنیاد بن سکتی ہے. اگر ہم 40 کی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں
تو پھر ہم اس بات کی بھی پابند ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ نعرہ تکبیر، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ میرے محترم دوستو، میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل بنا تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہی رکھی تھی کہ دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ملک کو ختم کرنا اسرائیل کی پہلی ترجیح ہوگی، اور دنیا میں اس وقت پہلا پیدا ہونے والا اسلامی ملک پاکستان تھا، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح یہی رکھی تھی کہ ہم پاکستان کو ختم کر کے رہیں گے۔ جس ملک کا آغاز، جس ملک کا بنیاد اس تصور پر ہو کہ وہ پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے، کیا اس ملک کو تسلیم کرنا پاکستان سے وفاداری ہو سکتی ہے؟ ہم اگر پاکستان کے وفادار ہیں تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہم پاکستان کے غدار ہیں تو پھر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، یہ پاکستان سے وفاداری اور غداری کا امتیاز کرتا ہے۔ اگر ہم بانی پاکستان کو اور ان کے نظریات کو پاکستان کی اساس قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر پاکستان